ایک لمحہ سوچیں، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوا، نہ وقت، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ تھا۔ سائنس کہتی ہے 14 ارب سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور بعد میں ایک بگ بینگ ہوا، مگر سائنس وہاں رک جاتی ہے، وہ یہ نہیں بتاتی کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ دھرم والے کہتے ہیں کہ خدا تھا، بگ بینگ سے پہلے بھی اللہ کی ذات تھی۔ ٹھیک ہے، مگر ریشنل بندہ پوچھتا ہے اور کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کوئی سٹرکچر تھا، کوئی سسٹم تھا، یا بس خالی؟ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ جواب اتنا بڑا ہے، اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی سائنس فکشن فلم اس کے آگے پھیکی ہے۔ وہ چیز جو کائنات سے پہلے بنی، اور وہ چیز جو کائنات سے بڑی ہے، اور وہ چیز جس کا تعلق سیدھا تمہاری زندگی سے ہے، اور یہ کہانی ہے عرش کی۔ قرآن مجید نے اگر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ العرش کے اوپر ان کا استوا ہے، The size of Allah, who Allah is, what Allah is, the greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ ایک پرانا سوال جو سائنس ابھی تک نہیں سلجھا سکی۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا خود بخود بن گئی، کوئی پلان نہیں، کوئی ڈیزائنر نہیں، صرف بگ بینگ ہوا اور ہو گیا۔ دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں یار اتنا بڑا سسٹم اور اتنا پرفیکٹ سسٹم رینڈملی نہیں بن سکتا، کوئی تھا ضرور۔ دونوں گروپس کا سوال ایک ہی ہے کہ شروع میں ایگزیکٹلی کیا تھا، کیسا تھا اور کیوں تھا۔ سوچو، آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یونیورس کا ایک اوریجن پوائنٹ تھا، اور اوریجن پوائنٹ سے پہلے کیا تھا؟ فزکس کے لاز کہاں تھے، اسپیس کہاں تھی، اور ٹائم کہاں تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دا یونیورس کریٹ سیلف اٹس فرام نتھنگ، مگر یہ جواب نہیں ہے۔ یہ ایک نیا سوال پیدا کرتا ہے کہ نتھنگ سے کچھ کیسے بن سکتا ہے، اور وہ نتھنگ بھی کہاں تھا؟ اسلام اس کا 1400 سال پہلے جواب دے چکا تھا، اور وہ جواب صرف ایمان کی بات نہیں کرتا بلکہ عقل سے بات کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا تھا۔ اسلام میں کریشن کا سیکوینس کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ دوسرا عرش کریٹ ہوا، تیسرا پانی کریٹ ہوا، اور چوتھا عرش کو پانی پر قائم کیا گیا۔ پانچواں قلم کریٹ ہوا، تقدیر لکھی گئی۔ چھٹا فرشتے کریٹ ہوئے، ساتواں زمین اور آسمان کریٹ ہوئے، آٹھواں انسان اور باقی مخلوق ہوئی۔ یہ سیکوینس قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے۔ قرآن سورہ ہود میں آیات نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جس نے زمین اور آسمان کو کچھ دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر موجود تھا۔ سوچے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ عرش پانی پر موجود ہے، یہ پاسٹ سینٹینس ہے، مطلب یہ سب کریشن سے پہلے کا سین تھا۔ عرش اور پانی یہ یونیورس کے پہلے کی ریالٹی ہے۔ اب ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ عرش کیا ہے؟ عرش کرسی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ اب ہم یہاں پر اکثر غلطی کرتے ہیں، ہم عرش کا ترجمہ کرتے ہیں کسی کرسی یا تخت پر، اور ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، خیال بنتا ہے کہ سنہری کرسی، درباری ماحول یا شہر جیسا سٹائل۔ اور رک جاؤ، یہ امیجینیشن بالکل غلط ہے۔ عرش کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھے، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت اس کی طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ تخت بادشاہ کو سپورٹ نہیں کرتا، تخت بتاتا ہے یہاں سے حکومت چلتی ہے۔ عرش اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک ماڈل ایگزامپل لیتے ہیں۔ آج گوگل کا ایک سرور فارم ہے امریکہ میں، وہاں سے ملینز آف یوزر کا ڈیٹا سسٹم چلتا ہے۔ وہ آپ سرور کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی ای میل چلتی ہیں، آپ کی ویڈیوز چلتی ہیں، اور آپ کا سب ڈیٹا مینجمنٹ ہوتا ہے۔ عرش اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی گہرا کنٹرول سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور انسان کو سمجھایا یہاں سب کچھ ایک سسٹم میں چل رہا ہے، رینڈم کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، تو یہاں پر آپ کا دماغ بند ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے۔ ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلانٹ ہیں، اور سن ہمارا اتنا بڑا ہے کہ جس میں 13 لاکھ زمینیں سمائی جا سکتی ہیں، مگر ہمارے سن جیسے 200 ارب ستارے صرف ہماری ملکی وے گلیکسی پر ہیں۔ آبزرویبل یونیورس میں ملکی وے جیسے 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں۔ یہ پورا آبزرویبل یونیورس اتنا بڑا ہے، روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے، وہ بھی اگر پورے یونیورس کو کراس کرنا چاہے تو اسے بھی 93 ارب سال لگیں گے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمین عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک رنگ بڑے صحرا میں گر جائے۔ سوچے 7 آسمان یعنی 7 لیئرز آف ایگزسٹنس، جن میں سے ایک ہماری 2 ٹریلین والی گلیکسیز یونیورس بھی شامل ہیں، اور یہ سب ملا کے عرش کے آگے ایک چھوٹی سی رنگ ہے
جو یہ رنگ ایک صحرا میں کھوئی ہوئی ہے اور یہ عرش کی بڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے۔ اور اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں کہ عرش پانی پر کیوں تھا اور وہ پانی کہاں تھا۔ اور یہ سوال بہت بڑا اور گہرا ہے کہ عرش پانی پر تھا تو وہ پانی کہاں تھا؟ نہ زمین تھی، نہ پلانٹ تھے، نہ سپیس جسے ہم جانتے ہیں، تو وہ پانی کہاں تھا؟ جواب یہ ہے کہ ابھی سوال یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کہاں ایک کانسیپٹ ہے جو سپیس کے بعد میں آیا، سپیس ابھی بنی نہیں تھی، ڈائریکشن ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اوپر نیچے بائیں دائیں یہ سب بعد میں آیا۔ یہاں پر ایک مثال لیتے ہیں کہ جب کوئی گیم ڈیولپر گیم کو بناتا ہے، اس کے اندر زمین ہوتی ہے، آسمان ہوتی ہیں اور دنیا ہوتی ہے، اور یہ سب گیم کوڈ کے اندر ہوتی ہے، کوڈ گیم کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح عرش اور پانی کریشن کی دنیا کی بحر کی ریالٹی ہے، اور یہ پانی زمین والا پانی نہیں تھا، یہ ایک الگ ایگزسٹنس کرتا ہے، اور یہ ایک الگ ایگزسٹنس کا سٹیج تھا اور کریشن کا ایک بیس تھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس بھی مانتی ہے کہ لائف کا پہلا اوریجن پانی تھا، اور ناسا بھی کہتا ہے جہاں جہاں پانی ملتا ہے وہاں وہاں لائف کے چانسز ہیں۔ اسلام 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ کریشن کا پہلا ایلیمنٹ پانی تھا۔ اب سوال نمبر 6 پر یہ آتا ہے فرشتوں والا سوال، وہ فرشتے جب نہیں تھے تب عرش کس نے اٹھایا ہوا تھا، تو عرش کیسا تھا؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، مگر فرشتے بعد میں بنے، تو پہلے عرش کس نے اٹھایا ہوا تھا، عرش کیسا تھا؟ بہت ہی زبردست سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت گہرا اور دلچسپ ہے۔ اٹھانا ایک انسانی لفظ ہے، ہم اس لیے اسے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہماری لینگویج میں کوئی اور دوسرا لفظ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب بالکل بھی لٹرل نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات اور یہ اصل جواب ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، عرش پہلے سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم تھا۔ فرشتوں کو بعد میں رول دیا گیا اور یہ ایک پوزیشن ہے جو انہیں عطا کی گئی۔ کسی بھی ملک میں پہلے سے قانون ایگزسٹ کرتا ہے اور بعد میں پولیس بنائی گئی اس قانون کو اپلائمنٹ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس بنانے سے پہلے قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، عرش پہلے سے تھا، فرشتوں کا رول بعد میں اسائن ہوا اور عرش فرشتوں کا محتاج نہیں۔ اب 7 نمبر پر سوال یہ ہے کہ عرش کہاں ہے؟ سائنس اور اسلام دونوں کا جواب ہے۔ یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ عرش کہاں ہے، کون سی ڈائریکشن میں ہے اور کتنی دوری پر ہے۔ اسلام میں اس کا جواب یہ ہے عرش تمام آسمانوں کے اوپر ہے، مگر اوپر کا مطلب وہ اوپر نہیں جو ہم سوچتے ہیں، یعنی فزیکلی نارتھ یا ساؤتھ۔ اب سائنس کے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن فزکس یہ کہتی ہے کہ یونیورس 3 ڈائمینشن میں نہیں ہے۔ سٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری 10 سے 11 ڈائمینشن کی بات کرتی ہیں۔ ہم ان ڈائمینشن کو فیل نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مگر میتھمیٹیکلی پروو کیا جا چکا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ عرش کسی ایسی ڈائمینشن یا لیول کی طرف ہو سکتا ہے جہاں پر ہماری فزکس رینج نہیں کرتی۔ یہ صرف کلیم نہیں، ایک لاجیکل پاسبلٹی ہے۔ سوچیں ایک چیونٹی زمین پر چلتی ہے، وہ 2D ڈائمینشن میں جیتی ہے، اسے اوپر نیچے کا کنسپٹ نہیں ہے، مگر اوپر کا ڈائمینشن ایگزسٹ کرتا ہے، وہ صرف فیل نہیں کر سکتی۔ ہم بھی شاید کچھ ایسی ہی صورت میں ہیں، عرش ایگزسٹ کرتا ہے مگر ہماری لمیٹڈ سائنس سے ڈائریکٹلی فیل نہیں کر سکتی۔ اب سوال نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں کہ عرش کا انسان سے کیا تعلق ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عرش کا ٹاپک کسی فلاسفر کا کام ہے، ہمارے لیے کیا مطلب؟ تو رکنا، اگر عرش ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ پوری کائنات ایک بلائنڈ مشین ہے جہاں پر کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی انسانی ریکارڈ نہیں، اور ظالم کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور مظلوم کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ مگر عرش ہے تو سب نظام چل رہا ہے، تمہاری ایک دعا پوری کائنات کے نظام میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کوئی مظلوم بے انصافی سے نہیں مرے گا، تمہاری زندگی بیکار نہیں، رینڈم نہیں، بلکہ تمہاری زندگی ایک اس نظام کا حصہ ہے جو عرش سے چل رہا ہے۔ ایک انسان قلعہ آسمان کی طرف رات کو دیکھتا ہے اور سوچا کرو یار اسے میں کتنا چھوٹا ہوں، 2 ٹریلین گلیکسیز میں سے ایک پلانٹ پر ایک مٹی کا ٹکڑا، میری کیا اوقات ہے؟ مگر اسلام کہتا ہے تم چھوٹے نہیں، تم اس نظام کا حصہ ہو جو عرش سے چل رہا ہے، تمہاری ایک سانس اس نظام میں رجسٹرڈ ہے اور تمہاری ہر نیت اس نظام کو پتا ہے۔ یہ عرش کا کانسیپٹ تمہیں چھوٹا نہیں کرتا بلکہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم انکاؤنٹڈ نہیں ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سوال کریں کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، تمہاری یہ سب باتیں ہم پر اپلائی نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے قرآن کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، اب ہم صرف ایک لاجک پر بات کرتے ہیں۔ یونیورس ایک کمپلیکس سسٹم ہے، کمپلیکس ایک سٹرکچر ہے، سٹرکچر کا ایک کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹرول کا ایک ریجن ہوتا ہے۔ کیا یونیورس کے پیچھے کوئی الٹیمیٹ کنٹرول سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کہتے ہو نہیں تو یہ یونیورس کی کمپلیکسٹی ایکسپلین نہیں ہوتی، اگر کہتے ہو ہاں تو تم نے عرش جیسا کانسیپٹ مان لیا مگر اس کا نام کچھ اور دے دیا ہے۔ اگر کوئی الٹیمیٹ یا آرڈر نہیں، کوئی الٹیمیٹ کنٹرول نہیں تو مورالٹی کہاں سے آئی؟ ظلم برا ہے، یہ فیکٹ ہے یا صرف ایک کیمیکل ریئیکشن جو تمہارے برین میں ہوتا ہے؟ اگر یونیورس میں کوئی نظام نہیں، کوئی الٹیمیٹ جج نہیں تو ظلم اور انصاف دونوں برابر ہیں، مگر کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا، کوئی بھی نہیں کہتا میرا بچہ مار دیا جائے، تو ٹھیک ہے وہ بھی یونیورس کا حصہ تھا،
یہ انہرنٹ سینس آف جسٹس یہی عرش کی طرف پوائنٹ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ دنیا سے پہلے عرش تھا، پانی تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نظام تھا۔ عرش ایک کرسی نہیں بلکہ یہ ایک پوری کریشن کا کنٹرول سینٹر ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے اور عظیم ہے کہ ہمارا یونیورس جو 2 ٹریلین گلیکسیز والا ہے، اس کے آگے ایک چھوٹی سی رنگ ہے جو کسی ایک صحرا میں کھوئی ہوئی ہے۔ فرشتے بعد میں ہیں اور عرش پہلے سے تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور یہ عرش تمہارے لیے پیغام ہے کہ تمہاری زندگی فضول نہیں، رینڈم نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جب تم رات کو اکیلے ہوتے ہو تو تمہیں لگتا ہے یار مجھے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، تو عرش کا نظام تمہیں دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ سائنس یونیورس کو سمجھتی ہے مگر عرش بتا دیتا ہے کہ یونیورس صرف ایک چیپٹر ہے، اصل داستان ابھی شروع ہونی ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں نے پیچھے والی ویڈیو میں بتایا تھا قلم پر، اور اس سے پیچھے والی ویڈیو میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے، کیسی ہے، کیا کام کرتی ہیں، اور قلم کا کیا رول ہے، قلم نے کیا لکھا، کیسے لکھا، اور انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، یہ ساری باتیں میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دی تھی۔ اگر آپ اس چیزوں میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہو، معلومات لینا چاہتے ہو، تو پیچھے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ پورا نظام ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو آپ اس طرح کی معلومات دیکھنا چاہتے ہو، نالج لینا چاہتے ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔